دن کا ایک 50,000 سال کے ایک دن ہوگا. ہر انسان اپنی گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا. ایک یعنی 100 نیزے پہ سورج ہوگا. ایک عجیب دن ہوگا, سخت دن ہوگا. ہم نے نہیں دیکھا یہ دن, ہم نے نہیں دیکھا جو دنیا میں ہم نے سنا تھا. یہ کب جنت میں داخل ہونے کے بعد ہم حشر کا دن دیکھیں گے یا حشر کا میدان دیکھیں گے؟ فرشتے مسکرا کر کہیں گے بھئی وہ حشر کا دن گزر گیا تو وہ محسوس بھی نہیں. ہم کہاں تھے جب حشر کا دن گزرا؟ ہم کہاں تھے یہ کہیں گے. کہا کہ تم اللہ کے عرش کی سایہ میں تھے, تم عرش کے سائے میں تھے, تم دنیا کی زندگی ایسے باکمال گزار کر آئے تھے, اللہ کو راضی کر کے آئے تھے. اللہ نے تمہیں اس سخت دن حشر کے دن اللہ نے تمہیں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمایا. یہ دن تم نے عرش کے سایہ میں گزارا. ایسے خوش نصیب بھی ہو جس کا حشر کا دن عرش کے سایہ میں گزرے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کے نیک بندوں پر یہ اوقات حشر کے, یہ اللہ کے نیک بندوں پہ ایسے گزریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. آپ پوچھیں گے یہ کس بنیاد پر؟ آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے. ان کو جو یہ عرش کا سایہ ملا ہے, ان کو جو حشر کے دن کے اس سخت دن سے اللہ نے نجات دے دی, ان کو یہ سخت قیامت کا دن محسوس بھی نہیں ہوا. انہوں نے اللہ کے غصے, قہر, جلال کو حشر کے دن دیکھا ہی نہیں. یہ کس بنیاد پہ؟ میرے محترم دوستو, یہی میں کہنا چاہتا ہوں, یہ اس بنیاد پر کہ اس نے اپنی دنیا کے اوقات کو اتنا قیمتی بنایا, اتنا زبردست بنایا کہ اللہ نے وہاں کی زندگی, دنیا کی زندگی بہتر گزارنے کی وجہ سے اللہ نے بہتر بنا دیا. ہمارے حشر کا دن بہترین کیسے گزرے گا؟ ہم حشر کے دن اللہ پاک کے قہر, غصہ, غضب سے نجات کیسے حاصل کریں گے اگر ہم نے دنیا کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری, نیک اعمال میں گزاری, اللہ کی بتائی اصول میں گزاری. اب یہ گروہ کے گروہ وسیق الذین کفروا الی الجنۃ زمرا, جنت کی طرف جماعت کی جماعت جا رہے ہیں, جماعت کی جماعت. حتی اذا جاؤها, یہاں تک یہ پہنچیں گے جنت کے دروازوں پہ. وفتحت ابوابها, جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها, خازن جنت, کیا نام ہے جنت کے خازن کا؟ کیا نام ہے جو فرشتوں کا جو سردار ہے؟ رضوان. رضوان کہے گا. وقال لهم خزنتها, خازن جنت رضوان کہے گا سلام علیکم. پروٹوکول ہوگا اہل جنت کے لیے کہ بادشاہ آ رہے ہیں. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو جنت میں ایک بالش کی برابر بھی جگہ نصیب ہو جائے وہ بادشاہ بن جائے گا. جو چاہے گا وہی حاضر ہوگا. ایک بالش کی برابر کبھی جگہ ملنا دنیا کے ہزاروں بادشاہت پہ قربان. ایک حدیث میں آتا ہے, آپ اللہ کی نعمتوں کی تنگی کا محسوس کریں. اس حدیث میں آپ اندازہ لگائیں جنت اللہ کی کتنی وسیع ہے. فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل جائے گی میری کچھ امتی ابھی بھی جہنم میں ہیں اور اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سجدے میں سر رکھ دوں گا. اللہ فرمائیں گے میرے حبیب خیر ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم نے دنیا میں تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنا کچھ دیں گے کہ تجھے راضی کریں گے, کیا مزید اور چاہیے؟ ہاں اے اللہ میرے کچھ امتی ابھی بھی جہنم میں. اللہ فرمائیں گے اے میرے حبیب جائیے, جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لفظ اللہ کہا ہو اس کو بھی جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جائے. ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہو, ایک دفعہ اللہ کہا ہو, اس کو بھی نکال دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جہنم کی طرف آ کر ان جہنمیوں میں ان لوگوں کو بھی نکالوں گا جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہو.
ایک دفعہ لفظ اللہ کہا ہو اس کو بھی نکالوں گا. بس بدقسمت جہنم میں وہ رہ جائیں گے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ نہ پڑھا. اللہ رب العزت فرمائیں گے ان سب کو فرشتوں سے نہر آبی حیات میں ان سب کو غوطہ دے دو. ان سب کو چونکہ بالکل یہ جس طرح وہ لکڑی جل جائے ایسا کوئلہ سا بن جاتا ہے، یہی حال ہو چکا ہوگا ان کا. ان کو آب حیات میں جب غوطہ دے دیں گے سبحان اللہ، اب یہ جنت میں جانے کے قابل بن جائیں گے. اللہ کے حضور یہ سب پیش ہوں گے، آخری جنتی. اس کے بعد پھر جنت میں کوئی نہیں جائے گا. یہ کہیں گے ہم یہ سوچ کر اللہ کے پاس جائیں گے پتہ نہیں کوئی انچ 2 انچ کی جگہ باقی ہوگی یا سب جنت بھر چکا ہوگا. اللہ کے حضور پہنچ کر اللہ فرمائیں گے جائیے میرے حبیب کی صدقے میں نے تم سب کو جنت کا مالک بنا دیا. جو جنت میں جائے کہاں یا اللہ کتنی جگہ کوئی ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے اتنی جگہ تمہارے لیے ہے جتنی دنیا 7 مرتبہ. یہ آخری جنتی کو جو ملے گا، آخری جنتی اتنا جگہ ملے گا کہ جتنا دنیا 7 مرتبہ. یہ ہنسیں گے، یہ ہنسیں گے. اللہ پوچھیں گے ہنسنے کس بات پہ؟ کہ یا اللہ کیا اتنی جگہ ہے جنت میں؟ اللہ نے فرمایا میری جنت کو تم نے کیا سمجھا؟ ابھی بھی اس میں وسعت ہے. تم آخری جنتیوں کے لیے بھی اتنی گنجائش ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گنجائش ہے. جائیے جتنے یہ دنیا 7 مرتبہ اتنی جنت میں تمہارا جگہ ہوگا. جنت میں جانے والوں کو داروغ جنت پروٹوکول دے گا، سلوٹ کرے گا. اللہ اکبر. فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم. اللہ سلام کے ساتھ استقبال کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہنچ گئے ہو اپنے مقام پہ. کیا سوچ کے جنت سے نکلا تھا یہ انسان، کیا سوچ کے جنت سے نکلا تھا یہ انسان. صدیوں کا مسافر ابھی تک گھر نہیں پہنچا. ہمارے باپ دادا کی زمین جنت ہے، ہماری اصل گھر وہ ہے. یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے، چھوٹے چھوٹے مکانات میں رہ رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں. دا نستا و ہاغ نستا، دا دے کمی دا و دا غے کمی دا، پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. یہ لے آؤں وہ لاؤں، یہ لاؤں وہ لاؤں، وہ لاتا ہوں یہ ختم ہو جاتے ہیں. بس اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. دنیا کے مکانات کیا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا کی چیزیں کیا ہے؟ ایک لاؤ دوسرے ختم، دوسرا لاؤ تیسرا ختم. مزہ تو وہ ہے کہ جہاں نہ کسی چیز کی کمی ہوگی نہ کوئی چیز کم ہونے پائے گا. اس وقت ہم جب اپنے اصل گھر پہنچیں گے، جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی گھر ہے، وہ ہمارا گھر ہے. اللہ نے فرمایا دنیا میں تم اس کا اہل اپنے آپ کو ثابت کرو، آ کر اپنے گھر کا مالک بن جاؤ. تم اہل تو ثابت کرو کہ تم اس کے حقدار ہو کہ نہیں. ہم اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو اس مقام کا حقدار ثابت کرے. یا اللہ جو جنت میرے باپ آدم، میری ماں بی بی حوا کرتے، ہم ہی حقدار ہیں، اس لیے کہ ہم نے تجھے راضی کر لیا. تو اس وقت فرشتے اصل مالک جب آئیں گے، اصل مالک جو جنت کی طرف آئیں گے، تو داروغ جنت ان سے کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. واقعی تم مستحق ہو، تم نے اپنے آپ کو اس گھر کا واقعی اہل ثابت